حضرت آدم علیہ السلام کی لاش کوہستان نوز کے غار میں پڑی تھی۔ حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹے حضرت شیس علیہ السلام اور ان کی اولاد کے انگنت لوگ دعائیہ انداز میں لاش کے ارد گرد چکر لگا رہے تھے۔ کوہستان نوز جنوبی ہندوستان کے سرسبز ترین پہاڑوں میں سے ہے۔ جب حضرت آدم علیہ السلام کو جنت سے نکالا گیا تو اسی پہاڑ پر ان کا نزول ہوا تھا۔ کوہستان نوز کہ ایک طرف حضرت شیس علیہ السلام اپنے قبیلے کے ساتھ تھے، جبکہ جبل نوز کی دوسری طرف ان کے بڑے بھائی قابیل اپنے قبیلے کے ساتھ پڑاؤ کیے ہوئے تھا۔ یہ حضرت آدم علیہ السلام کا وہی بیٹا قابیل تھا جس نے اپنے چھوٹے بھائی حابیل کو قتل کر دیا تھا۔ اس وقت سورج غروب ہو رہا تھا۔ جنوب میں حضرت آدم کا پل اور حضرت آدم کی چوٹی کے پہاڑوں کا سلسلہ صاف دکھائی دے رہا تھا۔ یہاں آپ کو بتاتے چلیں کہ بھارت اور سیلون کے درمیان سمندر میں ریت اور پتھر کے چھوٹے چھوٹے ٹیلوں کی ایک لمبی قطار۔ روایت ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام جب جنت سے نکالے گئے تو وہ اسی راستے سے سمندر کو عبور کر کے سیلون کی طرف گئے تھے، اس لیے اسے آدم کا پل کہتے ہیں۔ یہ پل آج بھی موجود ہے۔ 1883 عیسوی میں ماہرین طبقات الارض نے اس پل کو گرا کر اس علاقے کو جہاز رانی کے قابل بنانے کی کوشش کی تھی، لیکن انہیں کامیابی نہ ہوئی۔ اس کوہستانی پل کے آس پاس پانی کی گہرائی 3-4 فٹ سے زیادہ نہیں ہے، اور جو چوٹی ہے یہ جنوب وسطی سری لنکا میں واقع کولمبو سے 45 میل جنوب مشرق کی طرف ایک پہاڑی ہے جس کی بلندی 7360 فٹ ہے۔ اس کی چوٹی پر ایک 5 فٹ 4 انچ لمبا اور 2 فٹ 6 انچ چوڑا انسانی پاؤں کا نشان ہے۔ روایت ہے کہ یہ حضرت آدم علیہ السلام کا نقش پا ہے۔ ہر شے ڈوبتے سمندر کی آخری جھلک دیکھ رہی تھی۔ پھر کوہستان کے تاریک سلسلے پر شام کی سیاہی غالب آنے لگی۔ جاڑے کی لمبی ٹھٹھرتی رات نزول کرنے لگی۔ طیور پیڑوں میں شام کا بسیرا کرنے کو تیزی سے اڑے جا رہے تھے، اور تیز سرد ہواؤں میں درختوں سے بے نیاز پیڑوں کی شاخیں پوری طرح چیخ چلا اٹھی تھی۔ کارگاہ زیست میں ظلمتوں کا نزول ہونے لگا تھا۔ افق کے دریچے لال گوں ہو کر سفیدی میں ڈوبنے لگے تھے۔ رات سنسان ہو کر جنوبی کیفیت اختیار کرنے لگی تھی، اور ستارے آپس میں آدم علیہ السلام کے دونوں بیٹوں کے قبائل کو دیکھ دیکھ کر مسکرانے لگے تھے۔ شیس علیہ السلام حضرت آدم علیہ السلام کی ناش کے پاس 2 کڑیل محافظوں کو چھوڑ کر اپنے قبیلے کے دیگر لوگوں کے ساتھ اپنے پڑاؤ کی طرف جا چکے تھے۔ شیس علیہ السلام اور قابیل کے قبائل کا قیام کوہستانی غاروں اور پہاڑوں کی گفاؤں میں تھا۔ یہاں دونوں قبائل کا قیام چونکہ عارضی تھا، اس لیے انہوں نے اپنے گھر تعمیر نہ کیے تھے۔ جب شیس علیہ السلام حضرت آدم علیہ السلام کی ناش کے پاس 2 محافظوں کو چھوڑ کر اپنے کوہستانی ٹھکانے کی طرف چلے گئے، اس وقت عزازیل بیسیکلی شیطان کا اصل نام ہے۔ عزازیل نے اپنے 5 ساتھیوں صبر، عور، مسوت، داسم اور زنکبور کے ساتھ کوہستان نوز پر نازل ہوا۔ پھر ابلیس نے اپنے ساتھی داسم کو حکم دیا کہ جاؤ قابیل اور اس کے قبیلے کو بلا کر لاؤ، اور انہیں کہو کہ اس چٹان کے سامنے جمع ہوں جس پر میں اس وقت کھڑا ہوں۔ میرا نام لے کر قابیل کو پیغام دینا، وہ اپنے قبیلے کے لوگوں کو لے کر بھاگتا ہوا میری طرف آئے گا۔ عزازیل کا ساتھی کچھ کہے بغیر وہاں سے روپوش ہو کر چلا گیا۔ تھوڑی دیر بعد قابیل اپنے قبیلے کی مرد عورتوں کو لے کر اس چٹان کے سامنے آ کھڑا ہوا، جس چٹان کے اوپر عزازیل اپنے ساتھیوں کے ساتھ ان کا منتظر تھا۔ آل قابیل کو مخاطب کرتے ہوئے عزازیل نے اپنے 5 ساتھیوں کے ناموں کا تعارف کرایا۔ پھر اس نے بلند آواز میں قابیل کے قبیلے کو مخاطب کر کے اپنے ان 5 ساتھیوں سے متعلق تفصیل بتاتے ہوئے کہا، اے آل قابیل، میرے ساتھیوں میں جو شبر ہے اس کا اختیارات میں مصیبتوں کا کاروبار ہے، جس میں لوگ ہائے واویلا کرتے ہیں اور گریبان پھاڑتے ہیں، منہ پر تماچے مارتے ہیں اور جاہلیت کے نعرے لگاتے ہیں۔ میرے دوسرے ساتھی کا نام عور ہے، یہ لوگوں کو بدی کا مرتکب کرتا ہے اور اسے ان پر اچھا اور پسندیدہ کر کے دکھاتا ہے۔ میرے تیسرے ساتھی کا نام مسعود ہے، یہ کذب اور دروغ پر معمور ہے جسے لوگ کان لگا کر سنیں۔ جس طرح یہ اب میرے ساتھ انسانوں کی شکل میں ہے، ایسے ہی شکل میں یہ انسانوں سے ملتا ہے اور انہیں فساد برپا کرنے کی جھوٹی خبریں سناتا ہے۔ میرے چوتھے ساتھی کا نام داسم ہے، یہ آدمی کے ساتھ اس کے گھر میں داخل ہوتا ہے اور گھر والوں کے عیب ان کو دکھاتا ہے اور ان پر غضبناک کرتا ہے۔
میرا 5واں ساتھی زنکبور ہے، یہ بازاروں کا مختار ہے، بازاروں میں آ کر یہ قسم قسم کی بدی اور بددیانتی کے جھنڈے گاڑتا ہے۔ اے آل قابیل، میں تم سے یہ کہنے آیا ہوں کہ خاندان شیس علیہ السلام کے پاس آدم علیہ السلام کی لاش کی صورت میں ایک ایسی چیز ہے جس کے گرد وہ گھومتے ہیں، اس کی تعظیم کرتے ہیں اور اس کی وجہ سے وہ اپنے اندر برکت محسوس کرتے ہیں، اور تمہارے پاس کچھ نہیں۔ قابیل آگے بڑھا اور عزازیل سے نزدیک ہوتے ہوئے اس نے کہا، اے عزازیل، تو میرا پرانا دوست ہے، مہربان غمگسار ہے۔ تو نے مجھے اپنے بھائی حابیل پر قبضہ پانے کو کہا، سو میں نے تیرے مشورے پر عمل کیا اور کامیاب و فوز مند رہا۔ میں سمجھتا ہوں کہ جو کچھ تم اب کہو گے وہ بھی ہماری بہتری کی خاطر ہی ہوگا۔ کہو تم کیا کہنا چاہتے ہو؟ عزازیل نے کہا، سنو قابیل، آدم علیہ السلام کی لاش کو اٹھا کر اپنے قبیلے میں لے آؤ، اور نبی شیس علیہ السلام کا یہ وہم نکال دو کہ صرف وہی آدم علیہ السلام کے اصل اور صحیح وارث ہیں۔ اس طرح نبی شیس علیہ السلام کو اقتدار اور بزرگی میں تم پر غلبہ نہ رہے گا۔ قابیل نے کہا، اے عزازیل، یہ کیوں کر ممکن ہے؟ میرے قبیلے میں کون ہے جو میرے باپ آدم علیہ السلام کی لاش کو اٹھا کر اپنے ہاں لے کر آئے گا؟ کیونکہ ناش پر بنی شیس کے 2 جوانوں کا پہرا ہے۔ ان 2 جوانوں میں سے ایک یوناف اور دوسرے کا نام جرموک ہے۔ ان دونوں میں سے جو یوناف ہے وہ سوختہ جان، موت کی طرح بھیانک اور کوہستانی پتھروں کی طرح مضبوط اور کڑا ہے۔ وہ ایسا طاقتور ہے کہ چٹانوں کو اکھاڑ کر رکھ دے۔ وہ نبی شیس علیہ السلام کی راتوں کا تارا اور انفرادی شجاعت میں نور کا روشن دھارا ہے۔ وہ اس قدر زور آور ہے کہ اگر اس کے بس میں ہو تو زمین کا کمر بند پکڑ کر اسے اپنے سامنے پچھاڑ کر رکھ دے۔ بنی شیس علیہ السلام اسے اپنا آخری اور مضبوط برج سمجھتے ہیں۔ وہ ایسا جوان ہے جو سائقہ آسمانی بن کر تقدیر کا توشہ بدل دیتا ہے۔ شیس علیہ السلام اور اس کے سارے بیٹے اور خاص کر اس کا بیٹا انوش یوناف سے بے پناہ محبت کرتے ہیں اور اپنے لیے اسے قیمتی متاع جانتے ہیں۔ وہ دوسرا جس کا نام جرموک ہے، گو وہ یوناف سے کم تر ہے، لیکن وہ بھی ایسا طاقتور ہے کہ پہاڑ اکھیڑ کر رکھ دے۔ بنی شیس اس سے بھی محبت کرتے ہیں۔ ایسے میں عزازیل کون میرے باپ آدم علیہ السلام کی لاش کو اس غار سے نکال کر میرے پاس لے آئے گا، جبکہ میرے پاس قبیلے میں یوناف جیسا ایک ہی طاقتور جوان ہے اور اس کا نام عارب ہے، لیکن وہ ان دنوں علیل ہے اور غار کے اندر بیمار پڑا ہے۔ عزازیل نے کہا، اے قابیل، کیا تیرے قبیلے میں کوئی اور ایسا نہیں جو یوناف کا مقابلہ کرے؟ قابیل نے کہا، اے عزازیل، میرے قبیلے میں ایک اور طاقتور گراں ڈیل جوان بھی ہے، اس کا نام املاک ہے، لیکن اسے ابھی تک کسی کام میں آزمایا نہیں گیا۔ کیا خبر وہ یوناف سے چت ہوتا ہے یا اسے مغلوب کرتا ہے؟ کیا ایسا ممکن نہیں کہ عرب کے صحتیاب ہونے کا انتظار کیا جائے اور جب وہ اچھا ہو جائے تو اسے اور املاک کو بھیجا جائے؟ وہ دونوں کسی ہیلے سے کام لے کر یوناف اور جرموک پر غالب آ رہے ہیں اور کوہستان نوز کے اس غار سے میرے باپ آدم علیہ السلام کی لاش اٹھا کر یہاں میرے پاس قبیلے میں لے آئیں۔ پھر عرب اور املاک بھائی ہیں اور دونوں مل کر اس کام کو کر گزریں گے۔ عزازیل نے بے اطمینانی اور انتشار طبع کا اظہار کرتے ہوئے کہا، نہیں، ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا۔ میرا ایک ساتھی تھوڑی دیر قبل بنی شیس سے ہو کر آیا ہے، وہ شاید کل تک آدم علیہ السلام کی لاش کو دفن کر دیں گے۔ اے قابیل، جو کچھ کرنا ہے آج ہی کی رات کر لو۔ جب اہل شیس آدم علیہ السلام کی لاش کو زمین میں دفن کر دیں گے تو پھر تمہاری کوئی حقداری اور وراثت نہ رہے گی۔ قابیل سر جھکا کر کچھ سوچنے لگا۔ عزازیل نے پھر اسے مخاطب کرتے ہوئے کہا، اے قابیل، ملول نہ ہو، تفکر میں نہ پڑ۔ کیا تیرے قبیلے میں کوئی ایسی لڑکی نہیں جو بے انتہا خوبصورت ہو؟ قابیل نے چونک جانے کے انداز میں اپنا جھکا ہوا سر اوپر اٹھاتے ہوئے کہا، اے عزازیل، میرے قبیلے میں ایک خوبصورت لڑکی ہے جس کا کوئی ثانی نہیں، کوئی مثال نہیں۔ میرے اور شیس دونوں کے قبیلوں میں کوئی لڑکی بھی ایسی حسین نہیں۔ اس کا نام بیوسا ہے اور وہ میری ایک نواسی کی لڑکی ہے۔ اے عزازیل، بیوسا کا حسن شعلہ اور سکرو مستی اور خیالستان حسن نگارستان نغمہ ہے۔ وہ میرے پورے قبیلے کے دلوں کی دھڑکن ہے اور ہر کوئی اس سے شادی کرنے کا متمنی ہے۔ لیکن اے عزازیل، وہ ستاروں کا خوشہ اور بہاروں کا توشہ، بیوسا مردوں سے انتہائی نفرت کرتی ہے۔ خالق ارض و سما نے اس کے جبلت میں شعور اور اس کے خمیر میں 2 چیزیں بھرتی ہیں، ایک مردوں سے نفرت، دوسرے صرف اپنی ذات سے محبت۔ عزازیل نے کہا، تمہارے قبیلے میں کوئی اور خوبصورت لڑکی بھی ہے؟ قابیل نے کہا، ہاں،
ایک اور بھی انتہائی خوبصورت لڑکی ہے، اس کا نام نبیتا ہے۔ یہ میرے پوتے کی بیٹی ہے۔ عمر میں بیوسا اور نبیتا ایک جیسی ہیں، لیکن حسن اور خوبصورتی میں بیوسا بڑھ کر ہے۔ اپنے شعور، اپنے خبیر اور جبلت میں نبیتا بیوسا کا الٹ ہے۔ جہاں بیوسا انتہائی خوبصورت، سادہ، خاموش طبع اور مردوں سے نفرت کرنے والی ہے، وہاں نبیتا خوبصورت ہونے کے ساتھ ساتھ پرلے درجے کی شوخ طبع، مردوں کی طرف میلان رکھنے والی اور بھڑکیلی اور غسیلی طبیعت کی ہے۔ یہ عماق کی بہن ہے۔ عارب اور عماق دونوں سگے بھائی ہیں، جبکہ حسین بیوسا ان تینوں کی پھوپھی زاد ہے۔ کاش عارب بیمار نہ ہوتا تو وہ بنی شعیث کے یوناف کا خوب مقابلہ کرتا۔ عزازیل نے کہا، سنو قابیل، تم عرب کے بھائی املاک کو اس غار کی طرف روانہ کرو جس میں آدم علیہ السلام کی نعش ہے، اور جہاں اس وقت یوناف اور جرموک پہرا دے رہے ہیں۔ املاک کے ساتھ تم بیوسا اور بنیتا کو بھی روانہ کر دو۔ وہاں جا کر املاک یوناف کے قبیلے کے مقابلے کی دعوت دے، اور جب وہ مقابلے کے لیے تیار ہو تو نبیتا جرموک کے ساتھ جا بیٹھے، اسے باتوں میں لگا کر اپنے حسن اور خوبصورتی کا چرکا لگا کر یوناف کی طرف سے غافل کر دے۔ حسین بیوسا کا کام یہ ہوگا کہ وہ اپنے جسمانی زاویوں کو خوب واضح کرے، یوناف کے سامنے رہے، یوناف اس کے حسن کی مہک اور جسم کی چکا چون میں کھو جائے اور صحیح طور پر املاک سے مقابلہ نہ کر سکے، شکست کھا جائے گا۔ جس وقت یوناف ہار جائے تو حسین بیوسا اس کے قریب جائے، اسے تسلی دے، اس سے ہمدردی کا اظہار کرے۔ اس طرح یوناف اور جرموک دونوں آدم علیہ السلام کی لاش سے غافل ہو جائیں گے۔ بیوسا اور نبیتا اسی طرح باتوں اور ہمدردی سے یوناف اور جرموک کو بہلاتی رہیں گی، اور املاک ان کی غفلت سے فائدہ اٹھا کر آدم علیہ السلام کی لاش کو اٹھا کر یہاں لے آئے۔ جب بیوسا اور نبیتا اندازہ کر لیں کہ املاک آدم علیہ السلام کی لاش کو لے کر اپنے قبیلے میں پہنچ چکا ہے، تو وہ بھی یوناف اور جرموک کو چھوڑ کر واپس آ جائیں۔ قابیل نے فکر مندی سے کہا، اگر یوناف اور جرموک بیوسا اور نبیتا کو واپس نہ آنے دیں اور انہیں بے آبرو کرنا چاہیں تو؟ عزازیل نے کہا، ان کا ایسا کرنا ناممکن ہے۔ سنو قابیل، اگر وہ ایسا کرنا چاہیں تو بیوسا اور نبیتا انہیں دھمکی دیں کہ اگر انہوں نے ایسا کیا تو وہ شور مچا کر سارے قبیلے بنی شعیث کو جمع کر لیں گی۔ ظاہر ہے پھر یوناف اور جرموک شیث علیہ السلام کی سزا کے خوف سے ایسا کرنے سے متعلق سوچیں گے بھی نہیں۔ اس طرح بیوسا اور نبیتا بھی واپس آ جائیں گی۔ قابیل نے خوش اور مطمئن ہو کر کہا، ہاں یہ ترکیب ٹھیک ہے، میں املاک اور بیوسا کو نبیتا کو بلواتا ہوں۔ عزازیل نے کہا، ان تینوں کو سارا معاملہ سمجھا کر لانا۔ انہیں کہا کہاں جانا ہے، وہاں جا کر انہوں نے کیا کچھ کرنا ہے۔ قابیل نے کہا، مطمئن رہو، میں ان سے سب تفصیلات کہہ دوں گا۔ قابیل مڑا اور اپنے پیچھے کھڑے قبیلے والوں کے اندر املاک بیوسا اور نبیتا تھے۔ جیسا کہ قابیل نے عزازیل کے سامنے تعریف کی تھی، بیوسا ویسی ہی حسین تھی۔ اس کی غزل خواں اور زمزمہ ریز آنکھوں میں ایک حشر بپا تھا۔ اس کے سندلی اور گلابی جوان جسم سے مہک، لذت و شہوات اور ضبط کے بندن توڑ دینے والی خوشبو اٹھ رہی تھی۔ اس کے آلوچہ ہونٹ اور ان پر ایک جھلملاہٹ، اس جھلملاہٹ میں ایک مسکراہٹ اور اس مسکراہٹ میں ایک کھلاوٹ تھی۔ اس کی جھکی ہوئی دراز پلکوں، خاموش اور روشن آنکھوں میں قوس قزح کی رنگین لہریں، روشنیوں کا سیلاب امڑ رہا تھا۔ اس کے سرمدی وجود کا اصرار رکھنے والے چہرے پر زمزموں کا ارتعاش، فطرت کے گیت اور دہکتی روشنی، چاند کا فسوں، کرنوں کا جادو، نغموں کا خواں اور رسے جھرنوں کا رقص کنا تھا۔ اس کے آرزوں کی لالا کاری آہ جیسے گل و یاسمین کی تراوت، اس کے کاکلوں کی تابداری جیسے رات کا فسوں، اس کی احمری اور گلنار ہونٹوں کی تراوٹ جیسے رات کے پہلے پہر کے دلکش خواب کے کنوارے پنے کی تازگی۔ نبیتا بھی نغموں کے خواں، نگاہوں کے خمار اور نسیم سحر کی لطافت جیسی خوبصورت تھی، لیکن وہ حسن اور کشش میں بیوسا سے کافی کم تر تھی۔ عزازیل نے ان تینوں کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، کیا تمہارے جد امجد قابیل نے تم تینوں کو سمجھا دیا ہے کہ تمہیں کہاں جانا ہے اور وہاں جا کر کیا کام سر انجام دینا ہے؟ املاک نے کہا، اے عزازیل، ہم جان چکے ہیں کہ ہمیں بنی شعیث کے غار میں جانا ہے اور وہاں سے آدم علیہ السلام کی لاش کو اٹھا کر لانا ہے، تاکہ آنے والی نسلوں میں ہم ہی آدم علیہ السلام کی حمایت کار اور وارث کہلائیں۔ عزازیل نے کہا، تو پھر جاؤ، جس طرح قابیل نے تمہیں سمجھا دیا ہے اسی طرح عمل کرو۔ تمہاری واپسی تمہارے اہل قبیلہ اور میں اپنے ساتھیوں کے ساتھ یہیں موجود رہوں گا۔
املاک، بیوسا اور نبیتا اس غار کی طرف چل دیے جہاں آدم علیہ السلام کی لاش پڑی ہوئی تھی۔ کوہستان نوز کے غار میں آدم علیہ السلام کی لاش پڑی تھی۔ سردی سے بچنے کے لیے یوناف اور جرموک نے غار کے منہ پر آگ کا الاؤ روشن کر رکھا تھا اور یوں آگ کے پاس بیٹھے وہ پہرا دے رہے تھے۔ آگ جلتے الاؤ نے غار کے اندرونی اور باہر کے حصے کو دور دور تک روشن کر دیا تھا۔ سنگین اور جواں رات شبنم سے ہم آغوش ہو کر اپنے حاشیے خیرات میں دور دور تک نکل گئی تھی۔ آسمان خاموش تھا، زمین کی سانس بوجھل تھی اور رات کے سینے کے ویران گوشوں کے سر پر چمکتے چاندنی کی کرنیں اپنی آخری ضربیں لگا رہی تھی۔ الاؤ کی تیز روشنی میں جناف ایسے لگ رہا تھا گویا کوئی پھولا بسرا انسان اور ویرانہ نورد ہو وہاں آ بیٹھا ہو اور اپنے اطراف کو بڑے انہماک اور غور سے دیکھ رہا ہو۔ وہ بڑا دراز قد اور خوبصورت کڑیل دیو ہیکل اور گراں ڈیل جوان تھا۔ اس کے پاس بیٹھا جرموک بھی ایک کوہ پیکر جوان تھا، لیکن وہ جناف کی نسبت کمتر تھا۔ این اس وقت جلتے الاؤ کی روشنی کے حالے میں املاک، حسین بیوسا اور دل فریب نبیتا نمودار ہوئے۔ انہیں دیکھتے ہی یوناف کی بڑی اور سیاہ آنکھوں میں خون اتر آیا اور وہ شرار برق کی طرح اٹھ کر کھڑے ہوا اور اسے دیکھتے ہوئے جرموک بھی کھڑا ہو گیا۔ قریب آ کر املاک نے یوناف کی مخاطب کرتے ہوئے کہا، اے بنی شعیس علیہ السلام کے کوہ پیکر جوان، میرے قبیلے کے ایک جوان نے مجھے بتایا کہ بنی شعیس میں تو سب سے زیادہ زوراور ہے۔ اس چاندنی رات میں تجھے میں مقابلے اور زور آزمائی کی دعوت دیتا ہوں۔ میں فیصلہ کر کے آیا ہوں کہ تجھ سے مقابلہ کر کے تجھے مات دوں گا اور بنی قابیل کا نام روشن کروں گا۔ جناف کے دل و دماغ پر گویا سرخ شعلوں کا رقص شروع ہو گیا تھا۔ اس کی نگاہوں کے تجسس میں اندھے اور بھیانک طوفان کی کروندیں لینے لگے تھے۔ اس کی حالت سے ایسا لگتا تھا جیسے خاموش فضاؤں کے اشارے تلخ حقائق اور مایوسی کا اندھیرا پھیلانے پر تل گئے ہوں۔ پھر اس نے جواب طلب نگاہوں سے املاک کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، اے قابیل کی اولاد، کیا تجھے کسی نے نہیں بتایا کہ کیا قابیل نے بھی تجھے نہیں سمجھایا کہ میں خود سروں کو ہرگز برداشت نہیں کرتا؟ کیا تجھے خبر نہیں میں شیس علیہ السلام کے پوتے کا بیٹا یوناف ہوں اور یہ تیرے علم میں ہوگا کہ میرے ابا شیس علیہ السلام کو خدا نے سرفراز کیا اور آدم علیہ السلام کے بعد اسے سب پر فوقیت دی، جبکہ تیرا جد قابیل اپنے بھائی حابیل کا قاتل ہے۔ اس نے خدا کی نافرمانی کی، سو وہ عزازیل کی طرح مردود اور مقہور ہوا۔ جا اپنے قبیلے میں لوٹ جا اور مجھے اس مقدس غار کی حفاظت کرنے دے، یہاں ہمارے جد امجد آدم علیہ السلام کی لاش پڑی ہے۔ لوٹ جا، اس غار کے تقدس کو مجھے خیال ہے اور احترام ہے، ورنہ اب تک میں تجھے تیرے خون میں لتھیڑ چکا ہوتا۔ قبل اس کے کہ تو میرے ہاتھوں مارا جائے اور تیری ماں، تیری بہنیں اور بھائی اور تیرا باپ اور تیرا جد تیری جوان مرگ پر نوحہ کریں، لوٹ جا اور مجھے اس کام پر لگا رہنے دے جس پر میرے باپ کے دادا شیس علیہ السلام نے مجھے مقرر کر رکھا ہے۔ یوناف اپنی جگہ پر بیٹھ گیا۔ املاک نے سخت آواز اور کرخت لہجے میں کہا، اے بنی شیس کے بزدل یوناف، میں تجھے مقابلے کی دعوت دیتا ہوں اور تو مجھے اپنے قبیلے میں واپس جانے کی ترغیب دیتا ہے۔ اٹھ میرا مقابلہ کر تاکہ میں اپنے قبیلے کی عزت، وسعت اور کا باعث بنوں۔ دیکھ میرا بڑا بھائی عرب جو مجھ سے کہیں زیادہ طاقتور ہے بیمار پڑا ہے۔ وہ اگر اچھا ہوتا تو اپنے قبیلے کی فوقیت ثابت کرنے کو وہ تیرے ساتھ مقابلہ کرنے آتا اور اب تک وہ تجھے پچھاڑ کر آگ کے اس الاؤ کے پاس لہو لہان کر چکا ہوتا۔ اٹھ میرا مقابلہ کر ورنہ میں تجھے مار کر چلا جاؤں گا۔ املاک کی گفتگو پر یوناف اپنی جگہ سے یوں اٹھا جیسے زمین کے جوف کے اندر بے انت زلزلے اچانک حرکت میں آ گئے ہوں اور کسی بلند چٹان پر اچانک آگ کے انگنت الاؤ بھڑک اٹھے ہوں۔ یوناف نے کسی ہما سوز طوفان کی طرح املاک کی طرف بڑھتے ہوئے کہا، تو پھر سنبھل ہے املاک، میں تجھے منحوس ستارہ جان تجھ پر حاوی ہوں گا، تیری ساری ستوت کے ایوان گراؤں گا، تیرے دامن کو تار تار کروں گا اور تجھے تباہی کی آگ، مایوسی کا اندھیرا اور ذلت و ندامت کے آنسوؤں میں نہلا دوں گا۔ نبیتا فوراً آگے بڑھی اور جرموک کو اپنی طرف راغب کرتے ہوئے اسے باتوں میں لگا لیا۔ حسین ساحرہ بیوسا آگے بڑھ کر الاؤ کی تیز روشنی میں آئی اور ایسے زاویے پر آ کھڑی ہوئی کہ یوناف کی نگاہ براہ راست اس پر پڑی۔ اس بار اس پر نگاہ پڑتے ہی یوناف اس کی خوبصورتی، کشش اور چمکیلی آنکھوں اور بھرے بھرے گلابی جسم کو دیکھ کر گڑبڑا گیا۔ پھر جلد ہی اس نے اپنے سر کو جھٹکا دیا،
संभाला और अपने चमड़े का फरगल उतार कर एक तरफ फेंकते हुए उसने एक जिस्त लगाई और अमलाक की तरफ बढ़ा। हसीन बेओसा का हरबा नाकाम रहा। यूनाफ ने आगे बढ़कर अमलाक को अपनी गिरफ्त में ले लिया। दोनों एक दूसरे से कथ गए और एक दूसरे पर जरबें लगाने लगे। अचानक यूनाफ ने अमलाक को अपनी गिरफ्त में लिया। एक वहशी नारा मारते हुए उसने खूब कुव्वत के साथ अमलाक को फिजा में ऊपर उछाला और इंतहाई बेबसी की हालत में अमलाक एक चट्टान पर गिरा और मर गया। ये मर चुका है, तुम दोनों इसे अपने कबीले में ले जाओ और सुनो, अमलाक के मरने का यहां शोर और ववेला ना करना, वरना मेरे कबीले वाले यहां आ जमा होंगे और मामला की छानबीन करने की खातिर तुम दोनों को यहां रोक लेंगे। मैं जानता हूं अमलाक मुझसे मुकाबला करने किसी मकसद के तहत आया था। तुम दोनों अपने कबीले की हसीन तरीन लड़कियां और तुम दोनों का इसके साथ आना ही अनगिनत गलत फहमियां खड़ी करने को काफी है। मेरा दिल कहता है आदम अलैहिस्सलाम की लाश उठाने आया था और तुम दोनों को इसके लिए अपने साथ लाया था कि तुम दोनों अपने हुस्न और अपनी खूबसूरती से मुझे और जरमू को अपनी तरफ मायल करके अपने फर से हमें गाफिल कर दो। पर ऐसा क्यों कर मुमकिन है? जरा रुक कर और बेओसा को मुखातब करते हुए यूनाफ ने फिर कहना शुरू किया, सुनो बेओसा, तुम्हारे सामने इस बेबाकी से आना और इस अमल की दलील है कि तुम्हें मुझ पर जाल डालने को मुकर्रर किया गया था। अब जबकि तुम मेरे सामने आ ही गई हो तो सुन रखो, अब मैं तुम्हें अपने लिए हासिल करके रहूंगा। मैं जानता हूं कि जिस कदर तुम खूबसूरत और पुरकशिश हो उसी कदर तुम मर्दों से नफरत करती हो। फिर भी जान रखो कि तुम्हारी इस सारी नफरत और क्रोध को बावजूद मैं तुम्हें हासिल करूंगा और तुम्हें अपनी रफाकत में लाऊंगा। बेओसा ने सख्त नफरत से जमीन पर थूकते हुए कहा, आज से मैं दूसरे मर्दों की निस्बत तुमसे ज्यादा नफरत करूंगी। यूनाफ ने कहा, कबल इसके कि मेरे कबीले वाले यहां आ जमा हों और तुमसे पूछगछ की खातिर तुम्हें यहां रोक लें, तुम दोनों अमलाक की लाश उठाओ और यहां से चली जाओ। बेओसा और नबीता ने जल्दी जल्दी अमलाक की लाश उठाई और वहां से चली गई।